بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا. بہت عرصے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. کچھ مصروفیات تھے. پاکستان کی سیاست کا بھی روز منظرنامہ جو ہے نا وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور کوئی فکس وہ سیاسی منظرنامہ ہے نہیں، کیونکہ حالات بہت ہی گمبھیر ہو چکے ہیں اور جس نیچ پہ پہنچ چکے ہیں اس کا حل اتنا آسان نہیں ہے. میں ایسے ہی ایک سوچ رہا تھا کہ فور سپوز عمران خان ایلیمنیٹ ہو جاتا ہے سیاست سے، اس کو مطلب کسی بھی طریقے سے، یا وہ دستبردار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو اب ملک کا ستیہ ناش ہو رہا ہے تو چلو میں بھی سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ میں ایک سوال ہے، میں جسٹ کہہ رہا ہوں اپنے دوستوں سے، سب جسٹ ایک سوچ ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ، وہی جوڈیشری جو سسٹم چلا رہا ہے، اور ساتھ میں آپ دیکھیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی زرداری، وہی نواز شریف، وہی ان کے بچے، وہی فضل الرحمان، اس کے وہ اسفندیار ولی اور اس کے بچے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا اس ملک کا مستقبل ان لوگوں کے ہاتھ میں آگے چلتا رہے گا اور ہم ایسے ہی کوئی مذہب کا راگ ہمیں جو ہے نا لاپتا رہے گا، کوئی قومیت کے نام پر، کوئی معاشی ترقی کے نام پر، کوئی مطلب مختلف، کوئی سندھ و دیش تو کوئی کیا جاگ پنجابی جاگ مختلف. دیکھیں میں سمجھ نہیں رہا ہوں کہ آخر مطلب ان لوگوں کو واپس ان کے ہاتھ میں دینا ہے تو اس ملک کو یہاں تک پہنچایا کس نے؟ دیکھیں اب 2-4 سال عمران خان کے وہ نکالیں تو اس سے پہلے کیا حالات تھے اس ملک کے؟ کیا $100 بلین تب نہیں تھے؟ اس ملک کا قرضہ نہیں تھا کیا اس تب حالات؟ مطلب یہ ایک مذاق ہوگا. اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور ملک کے جو تھنک ٹینک ہیں وہ اس سوچ پر مطلب مجبور نہیں، بلکہ ملک کی خاطر ذاتیات کو باہر نکال کر ملک کی خاطر وہ اس سوچ پہ مجبور ہوں گے. جو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اس سوچ پہ مجبور ہوں گے کہ کیسے ان لوگوں کو یہ ملک واپس مطلب آپ دے سکتے ہیں. اس لیے یہ جو پارٹیاں بنائی گئی اور یہ پرویز خٹک کے نام پہ اور استحکام پارٹی وغیرہ، یار یہ وہ کہتے ہیں نا یہ وہ متبادل نہیں ہے جو اس کو وہ چلا سکے، اور نہ ہی اس موروثی نظامی سیاست کا یہ لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، ہم سب یہ جانتے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا اس ملک کو ان لوگوں کے حوالے کیا جائے گا، لیکن مجھے ابھی تک اس بات پہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ ملک ان لوگوں کو حوالہ کیا جا سکے گا. اس لیے اسٹیبلشمنٹ ہو، جو سیکٹر پاور سیکٹر ہے، وہ ضرور تھنک ٹینک اس چیز پہ سوچتے ہوں گے، بلکہ سوچنا چاہیے، سوچتے ہوں گے. میں کیا مطلب اگر میں اس کو سمجھ رہا ہوں تو وہ تو بہت پہلے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ بات ادھر عمران خان کی ذات کی نہیں ہے، اس ملک اور قوم کو آپ دیکھیں. اور اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ولاگ میں، یہی اسی لیے میں آج کر رہا ہوں کہ میں سوچ رہا تھا کہ پاکستانی قوم سو چکی ہے اور ان میں کوئی وہ جو بیداری تھی اور یا وہ کوئی خوف کی فضا کی وجہ سے لوگ گھروں پہ بیٹھ چکے ہیں. اور یہ لیکن آپ یقین مانے میں حیران ہو گیا ہوں کچھ ایسے تجزیے دیکھ کر، جو لوگ جا کر وہاں پہ گاؤں گلی گلی کوچوں میں اور بازاروں میں پوچھتے ہیں کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے اور کس کو نہیں دیں گے، تو 95% جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کو ووٹ دیں گے. اور میں تو حیران ہو گیا کہ جب وہ ایک بندے نے بنڈی اٹھائی کہ اس بنڈی کو اگر کڑا کریں گے تو اس کو بھی ووٹ دیں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو سیکٹر پاور ہے وہ اس چیز کو انڈور کرنے پر مجبور ہوگی، یا ان کو اس کو مجبوری نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ یہ ملک اور قوم اور ریاست کے مفاد میں سوچ کر یہ بات انڈور کرنا چاہیے، بلکہ کرنا پڑے گی کہ یہ عوام اب فیصلہ کر چکی ہے. چاہے وہ سر عام اب نکلتے نہیں ہیں، چیختے نہیں ہیں، چلاتے نہیں ہیں، جلسے نہیں ہو رہے ہیں، ریلیاز نہیں ہو رہی، کچھ کیوں؟ خوف ہے، لوگوں کو بند کیا ہوا ہے، مسائل ہیں کہ کوئی مار دیا گیا ہے، کو وہ مطلب مختلف نیوز آ رہے ہیں. تو آف کورس بہت سارے لوگ جو اپنے فیملیز میں ہیں
ان کے لیے یہ، اور وہ بھی نہیں چاہتے کہ ملک میں انتشار ہو، وہ تو ایک مہذب طریقے سے اپنا پروٹیسٹ کرتے چلے رہے ہیں. 22 سال سے تحریک انصاف کا یہ شیوا رہا ہے تو کہ وہ پرامن احتجاج کرتے ہیں. تو اس پرامن احتجاج کو ٹریپ کر کے مختلف چیزیں، جو ابھی تو ساری چیزیں کھل چکی ہیں اور سب سمجھ گئے ہیں میرے خیال میں کہ وہ جو اس ملک کے وہ جو مین لوگ ہیں ان کو بھی بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس میں کچھ اور لوگ انوالو ہیں اور اس چیز کو ٹریپ کیا گیا ہے. یہ تو اب بات کھل کے آ گیا ہے، بات وہ کھل گئی ہے. تو دیکھیں، اب لوگ وہ پرامن احتجاج بھی اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اس کے اوپر آپ کسی کو بھی مسلط کرے. لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں. جو نوجوان نسل ہے اس کو آپ مطلب ان کو روکنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اگر وہ نوجوان نسل کسی بندے کو الیکٹ کرتا ہے اور ان میں اپنے ملک اور اپنے مستقبل کا نجات دیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ موقع دے دے اور آپ بھی اس فیوریٹ سائٹ پہ آ جائیں کہ لوگ آپ سے پیار کریں، لوگ آپ سے محبت کریں. کیوں نہیں؟ وائی ناٹ؟ مطلب ایک غیر مقبول اور ایسے لوگ جنہوں نے ملک کو ستیہ ناش کیا ہوا ہے، جو اس قوم نے اب ریجیکٹ کیا ہے، اس کو مسلط کرنے سے اپنے خلاف کیوں لوگوں کو جو ہے نا وہ دلوں میں کسوٹ، مطلب جو کہتے ہیں نا کوٹ کسوٹ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ تو مطلب میں اس بات کو کم سے کم سمجھ نہیں رہا. مجھے تو ابھی تک واللہ میں سوچ رہا تھا شاید عمران خان اور یہ سارا سسٹم، شاید یہ لوگ واقعی کوئی اس طرح کا وہ غلط مطلب وہ کرتے تھے پروپیگنڈا ملک کے خلاف یا اس طرح، لیکن وہ چیز نظر نہیں آئی. کیونکہ عام لوگ گاؤں گلی بازار پہاڑ سمندر کے کنارے کہیں پہ بھی جائیں تو لوگ کہتے ہیں ہم اس کو، وہی ایک ہی تو ہے جس کو ہم نے ووٹ دینا ہے. اور سب یہ انڈور بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیں لوگوں کے شعور کو، سیاسی شعور کو آپ جو ہے نا دیکھیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے غلطیاں کی تھی. اس کے پاس جو آس پاس لوگ تھے وہ ان کے بارے میں جو کہتے ہوتے تھے، تو مطلب لوگ وہ نہیں کہتے کہ وہ بالکل آئیڈیل کوئی بندہ ہے تو اس لیے ہم اس کو نہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے غلطیاں کی ہیں لیکن وہ غلطیاں انٹینشنلی نہیں تھی. مطلب وہ قصدن غلطیاں نہیں تھی جس طرح دوسرے لوگ قصدن جو ہے نا ملک کو برباد کرتے رہے ہیں، اور ٹی ٹی اور منی لانڈرنگ اور کرپشنز اور چیزیں وہ تو قصدن کرتے رہے ہیں نا. یہ بندہ قصدن نہیں کرتا رہا، انسان ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو عوام اس کو انڈور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی غلطیاں تھی، لیکن ان سب سے وہ بہتر ہے. کیوں؟ وہ قصدن غلطیاں نہیں کرتا رہا. تو اور اب تو دیکھیں ہر ایک قرآن کی آیات ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. مطلب مفہوم میں اس طرح بتاؤں گا کہ بعض دفعہ آپ کسی چیز میں برائی سمجھتے ہیں لیکن اس میں خیر ہوتا ہے. بعض دفعہ آپ کسی چیز میں دیکھتے ہیں کہ یہ میرے لیے اچھا ہے لیکن اس میں برائی ہوتی ہے، یا پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں ظاہری طور پر کہ اس میں برائی ہے لیکن اس میں اچھائی ہوتی ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اور آپ توکل ہی کرو. تو جب آپ ایمان کے ساتھ ہو، آپ صدق دل سے کوئی کام کرتے ہو تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ کے اس ظاہری جو آپ کو برائی لگتی ہے اس میں اچائی ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ برا وقت آ گیا ہے پارٹی کے اوپر، تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے میں آپ لوگوں کو گارنٹی کے ساتھ میں کیا آپ سب جانتے ہیں کہ بہت بڑی پرسنٹیج لوگوں کی ایسی تھی جو وہ ووٹ نہیں دیتے ہوتے تھے، دوسروں سے ناراض تھے، لیکن وہ عمران خان کو بھی ووٹ نہیں دے رہے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے اس کے آس پاس بھی سارے چور ڈاکو ہیں اور یہ ہے وہ ہے. اب دیکھیں خدا کا کرنا، دیکھیں یہ اس برے وقت نے ملک کو صاف، پارٹی کو بالکل صاف کر دیا ہے اور بھی صفائی جاری ہے. مجھے لگ رہا ہے بعض لوگ انتظار میں ہے کہ خان صاحب سٹیپ ڈاؤن کریں گے تو ہم چیز پہ قبضہ کریں گے. وہ نہیں ہونے والا، اور نہ ہی قوم نے پھر اسی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے. اس سے مایوسی اور بڑھے گی، مایوسی بڑھے گی اور اس سے ملک میں تفریق اور مسئلہ آئے گا، اور اس مایوسی کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. جب آپ ایسے اسٹریٹجیکلی ایسے آس پاس آپ کے ملک ہیں اور چیزیں ہیں تو اس کو دیکھنا پڑے گا. اتنے بڑے عوام کے تعداد کو آپ مایوس کریں گے تو اس سے مسئلے ہوں گے.
اس لیے میں سمجھتا ہوں، بلکہ تھنک ٹینک سارے یہ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، کیونکہ میں ایک عام بندہ ہوں، اگر اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں تو وہ تو بہت پہلے اس کو سمجھنا چاہیے، جو دن رات اسی سسٹم میں ہیں اور سوچتے ہیں ملک کے یقیناً خیر خواہ ہیں ان میں ہزاروں لاکھوں. تو یہ میں نہیں سمجھ رہا، اور میں سمجھ بھی نہیں سکتا ہوں کہ وہ اس طرح ایزیلی خان صاحب کو سائڈ پہ کر کے، اور یہ اس سے مایوسی بڑھے گی، اور اس مایوسی کی کیفیت میں ملک ترقی نہیں کر پائے گا. لوگ باہر جا رہے ہیں، مسائل ہیں، کچھ بھی ہیں، اور یہی جو ہیں، میں چور ڈاکو کیا کہوں، یہ انہوں نے ویسے بھی ملک کو پہلے ہی بھی برباد کیا. سب جانتے ہیں یہ کروڑوں کی وہ جائیدادیں اور چیزیں کہاں سے آئی ہیں، تو یہ سب لوگ جان چکے ہیں. اس لیے یہ ولاگ آج میں اس پہ کرتا کہ یہ تجزیے مختلف میں نے دیکھے ہیں، تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ پاکستانی عوام میچیور ہو چکی ہے. اور میچیور اس لیے ہو چکی ہے کہ اب وہ چیخ پکار اور مزاحمت اور وہ ظاہری توڑ پھوڑ چیزوں اور مطلب ریلیوں چیزوں سے نکل چکے ہیں. انہوں نے سکون سے فیصلہ کیا ہے جب بھی الیکشن ہوگا وہ اپنا ووٹ جو ہے نا وہ اس طرف دیں گے جو آپ سب دیکھتے ہیں کہ کیا کس طرف جائے گا. لیکن اس کو اگر ان نتیجوں کو اگر تسلیم نہیں کیا گیا، یا ان کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا، یا پھر اس ووٹ کو اس لوگوں کے اس آواز کو دوسری طرف جو ہے نہ کیا، یا اس کو نگلیکٹ کیا، اگنور کیا گیا، تو اس سے اور بڑی مایوسی بڑھے گی. اس لیے دونوں صورت میں خان کو ایلیمینیٹ کر کے بہت بڑا حصہ ووٹ نہیں ڈالے گی، اس سے مایوسی بڑھے گی. خان ہوں گے اگر اس کو ووٹ ڈالے گا، ووٹ کو تبدیل کیا گیا، تو اس سے بھی مایوسی بڑھے گی. یہ وہ وقت چلا گیا ہے، اور ہم کو بڑے ہی ہوش کے ساتھ اس چیز کے اوپر سیریسلی سوچنا پڑے گا. دے دے موقع عمران خان کو، کامیاب نہ ہوا ملک کو، یہ وہ تو یہی قوم فیصلہ کرے گی، نہیں دیں گے اس کو ووٹ، بات ختم. میں تو پہلے بھی کہتا رہا کہ وہ 5 سال ان کو دے دیتے، آج شاید کوئی دوسرا مطلب وہ سسٹم ہو جانا تھا. اور اس طرح تو یہ خوش آئند بات ہے کہ پاکستانی قوم سیاسی طور پر بیدار ہو چکے ہیں، اور یہ اس ملک کی ترقی اور اس ملک کی خوشحالی کی جو شروعات ہے اس پٹلی پر ڈالنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا. اور اس شعور کو لانے میں عمران خان کا بہت بڑا کردار ہے. وہ آپ انڈور کریں نہ انڈور کریں، لیکن یہ فیکٹ ہے، اور یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نیشنل ٹی ویز اور یہ سارے پرائیویٹ سارے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. یہی وی لاگز اور لوگوں کے، اور خان صاحب کے ایک دن کے وی لاگ کو کروڑوں لوگ دیکھتے رہتے ہیں. تو میں بڑے جو ہے نا ایک امید کے ساتھ یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں، ملک کے پالیسی میکر ہیں، جو بنیاد کے لوگ ہیں، وہ ضرور اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہوں گے کہ ملک، قوم، عوام، نوجوان نسل کے ساتھ مل کر ان کے آواز میں آواز ملا کر ملک کو آگے بڑھایا جا سکے. تھینک یو.